बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आजम काजी। पाकिस्तान को एक बार फिर IMF से 1.2 अरब डॉलर की किस्त मिल गई है। आलमी मालियाती इदारा कहता है कि पाकिस्तान ने सख्त हालात के बावजूद माली नज़्मो ज़ब्त बरकरार रखा है। प्राइमरी सरप्लस 1.3% रहा। ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर तक पहुँच गए हैं और 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस भी हासिल हुआ है। लेकिन असल सवाल यहां से शुरू होता है कि अगर मईशत कागजों पर मुस्तकम हो चुकी है तो फैक्ट्रियां क्यों बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल मिलें क्यों उखड़ रही हैं, सरमाया मुल्क से बाहर क्यों जा रहा है और रोजगार पैदा होने की बजाय ख़त्म क्यों हो रहा है। IMF की यही किस्त बुलंद शरह सूद, महंगी बिजली और गैस, सब्सिडीज में कटौती और मजीद टैक्स के साथ जुड़ी हुई है। तो क्या यह इस्तेहकाम अवाम, सनत और बरामदात की कीमत पर हासिल किया जा रहा है या वाकई ये वही इस्लाहात हैं जो पाकिस्तान को पायदार तरक्की की तरफ ले जाएंगी? इन बुनियादी सवालात पर आज बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के CEO जावेद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, IMF कहता है कि पाकिस्तान ने माली इस्तेहकाम हासिल कर लिया है, लेकिन क्या आप मुत्तफिक हैं कि ये इस्तेहकाम सनत, रोजगार और बरामदात की कुर्बानी पर हासिल किया गया है? जी आई थिंक जी, पाकिस्तान को ज़रूरत थी IMF की। पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी ट्रबल में थी। IMF आया, IMF ने पाकिस्तान को हेल्प किया स्टेबलाइज करने में। और लास्ट 2-2.5 साल यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया विद द सपोर्ट ऑफ द IMF। ये चीज़ें करनी पड़ती हैं जब इकोनॉमी आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। और ये थोड़ा सा पाकिस्तान का जो बिजनेस मॉडल है, ये बूम बस्ट मॉडल, ये इसका कॉज था। तो जो प्रोग्राम लाया गया है उसमें सख्ती की ज़रूरत होती है। उसमें आपको अपने फिस्कल डेट वगैरह ठीक करना पड़ता है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना पड़ता है। तो ये तो जी बिल्कुल ठीक हुआ। इस पे बिल्कुल कॉस्ट होती है, क्योंकि जब आप सख्ती करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, आपको टैक्सेस बढ़ाने पड़ते हैं, तो वो ग्रोथ पे उसका बिल्कुल इफेक्ट होता है। और आपने देखा है इसलिए कि ग्रोथ लास्ट 1-2 साल थोड़ा कम रहा है। लेकिन जी, अब आई थिंक जो इशू है कि आगे कैसे जाना है, और स्टेबलाइजेशन चले हो गई है। अब पाकिस्तान को कुछ थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने वही मॉडल फिर अपनाया तो हम 2 साल बाद फिर उसी उसी दलदल में फंसेंगे जहां हम पहले थे। बिल्कुल ऐसे ही। इंपोर्ट बढ़, वैल्यूएशन शुरू हो गई, इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ाने पड़ेंगे, GDP फिर कम आएगी। तो अब पाकिस्तान को दूसरी तरफ चलना है, जहां उसको स्टेबलाइजेशन के बियॉन्ड जो है, अब इकोनॉमी को ग्रो करनी है। उसमें आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना होगा, उस पर आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, उसको आप टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अब जो फ्यूचर में है, टैक्स बढ़ाने के अलावा आपको टैक्स बेस को ब्रॉडन टैक्स करना बेस को। पड़ेगा। अच्छा सर, मैंने इस पे बिल्कुल मैंने आपसे बात करनी है। मैं जरा थोड़ा सा इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूं। इस वक्त जो कहा जा रहा है कि जी बुलंद शरह सूद, इंटरेस्ट रेट आपके हाई होने चाहिए और महंगी तवानाई को IMF इस्लाहात का लाजमी जुज़ करार देता है। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान की सनत की अगर हम बात करें, खास तौर पे टेक्सटाइल, 2 हफ्ते पहले मेरे साथ चेयरमैन एप्टमा थे, वो भी कह रहे थे कि 100 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हुई हैं। ये जो अब कहा जा रहा है कि जी टेक्सटाइल इन पॉलिसीज के साथ आलमी मंडी में हम मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि सवाल इस वक्त ये है कि आपका जो कंपैरिजन है या आपने जो कंटेस्ट करना है जिस मार्केट के साथ, आपकी जो कॉस्ट है और जो वहां पर चीजें जा रही हैं, उसमें देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दैट। जी ये जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस पे जी अब पाकिस्तानी बिजनेसमैन को आई थिंक थोड़ा सा अब अपनी बिजनेसेस को रीस्ट्रक्चर करना करना पड़ेगा, competitive होना पड़ेगा। आई थिंक जो हमारी बिजनेसेस हैं वो फॉर अ लॉन्ग टाइम हैव बीन डिपेंडेंट ऑन सब्सिडीज एंड हैव बीन डिपेंडेंट ऑन ऑन ग्रांट्स। तो ये जी अब competitive वर्ल्ड है, और इसमें अब थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंज है। इसमें टाइम लगेगा जी, इसमें देखें कोई जल्दी नहीं है। लेकिन वही मैंने बात की कि एक बिल्कुल रिफॉर्म का प्रोसेस है। इसमें पब्लिक सेक्टर को भी रिफॉर्म करना है और प्राइवेट सेक्टर को भी रिफॉर्म करना है, ट्रू। और की कीमत बिल्कुल नीचे लानी है जी। इसमें अगेन काफी काम की जरूरत है। तो आई थिंक थोड़ा सा जी अब हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, 3 से 5 साल का प्लान बनाना होगा, जिसमें हमें काफी चीजें करनी है। अपनी
پالیسیز کو سٹیبل رکھنی ہے تاکہ بار بار ہم چینج نہ کریں. مارکیٹس کو ہم جو ہے ایک کلیئر میسج دیں کہ جی اب پاکستان کا 5 سال کا پلان ہے. اور اس میں جی بالکل تھوڑا سا چیلنجنگ ٹائم ہے, یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ آسان ہے, لیکن وی ول ہیو ٹو جی اسٹک ٹو دا کورس. اب جو ہے ہم بار بار جو ہے پینک نہیں کر سکتے, ٹرو. کیونکہ ہم یہ پینک کرتے رہیں, اور جب بھی ہم پینک کرتے ہیں تو ہم اس پاتھ سے جو ہے ڈائیورٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اسی بوم بس سائیکل میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک. ابھی آپ نے دو بڑی اہم چیزیں کہی ہیں. ہم آج تک بات کرتے رہے ہیں کہ اسٹرکچرل چینجز ہونی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں اسٹرکچر بزنس کو ری اسٹرکچر ہونا چاہیے اور جو پالیسیز ہیں ان کو سٹیبل ہونا چاہیے. اس میں ایک اور بھی صورتحال ہے. $14.5 بلین تک اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ زر مبادلہ کے ذخائر ہیں, لیکن صنعت کو اگر ہم بات کریں کہ ایل سیز کو لے کر, ان کے خام مال کو لے کر, ان کے ورکنگ کیپٹل کو لے کر, وہ ان کو سہولیات میسر نہیں کی جا رہی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ میکرو کامیابی ہے لیکن مائکرو لیول کے اوپر ایک ناکامی ہے. اس کو آپ پھر کیسے, اس تضاد کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جی ہے, دیکھیں آپ کے جو اسٹیبلائزیشن پالیسی میں جو 4-5 چیزیں آپ کو اچیو کرنی پڑتی ہیں, اس میں ایک لیول آف فورن ایکسچینج ریزروز بھی آپ کو رکھنے پڑتے ہیں, ٹرو. بیکاز وہ آپ کو بفر دیتے ہیں کہ اگر کل والیٹیلٹی ہوئی یا اوپر نیچے اکنامک کنڈیشنز ہوئیں یا کوئی ایونٹ ہوا, تو اس میں بھی ہم ریزروز بلڈ کر رہے ہیں 1-2 سال. لیکن آئی تھنک بائی اینڈ لارج جی جو 2-3 سال سے پہلے تھا, اب بہت زیادہ بہتر سچویشن ہو گئی ہے. ایل سیز کھل رہی ہیں اور اب ساری ڈیمانڈ شاید نہیں کیٹر ہو سکتی, لیکن آئی تھنک اسٹیبلائزیشن, بیونڈ اسٹیبلائزیشن سچویشن کافی بہتر ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آئی تھنک اگین میں کہوں گا کہ یہ آپ پینک نہیں کر سکتے. آپ کو جو زیادہ چیزیں, جن چیزوں پہ زیادہ کنٹرول کرنا پڑے گا وہ باقی امپورٹس ہیں, تاکہ آپ کی, وہی میں کہہ رہا ہوں جی کہ اسٹرکچرل ریفارم کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ تھوڑا جوڈیشیسلی یوز کریں, انویسٹمنٹ کے لیے یوز کریں رادر دین کنزمپشن کو انکریج کریں. ٹھیک. اگر آپ کی امپورٹس آ رہی ہیں جس سے آپ ایکسپورٹ کریں گے تو اس کو آپ کو انکریج کرنا پڑے گا. جو ہم لوگوں کی پرانی عادت رہی ہے کہ جی امپورٹ کرتے جائیں, کنزیومر چیزیں امپورٹ کرتے جائیں, اس پہ آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا. ویری رائٹ. تو اچھا, اس میں قریش صاحب جس طرح فرما رہے ہیں, ایک فلائٹ آف کیپٹل کے اوپر ضرور بتائیں کہ وائی اٹس سو, کہ ایک یہ ہم لوگ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ کیپٹل کا فلائٹ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر سے, اور دوسری چیز ونس اگین جب ہم یہ بات کرتے ہیں اسٹرکچرل چینج اور ساری چیزوں کی, ایک یہ بھی کیوں پرسپیکٹیو آ رہا ہے کہ جی اسٹرکچرل ڈی انڈسٹریلائزیشن اس وقت حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے. وائی دس نوشن از آؤٹ دیئر؟ یہ دیکھیں جی, کیپٹل فلائٹ اس لیے ہو رہی ہے, 2-3 ریزنز ہیں. ایک تو آپ کے ٹیکس ریٹس بہت ہائی ہیں. ایگزیکٹلی, ٹرو. آپ کے ٹیکس ریٹس بہت ہائی ہوں گے تو پھر لوگ باہر پیسے بھیجیں گے. دبئی میں 0 ٹیکس ہے, کم ٹیکس ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیپٹل فلائٹ ہے وہاں, پاکستانی بزنسز یا پاکستانی بزنس مین, بلکہ کیپٹل فلائٹ کے علاوہ ہیومن کیپٹل فلائٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. جب آپ کے ٹیکس ریٹ 60% کے لگ بھگ ہوں گے تو یہ چیزیں بالکل ہوں گی, بیکاز لوگ رسپونڈ کریں گے. اگر آپ 60% ٹیکس ایک جگہ دے رہے ہیں اور دوسری جگہ 0 دے رہے ہیں تو آپ کہاں جائیں گے؟ یہ تو ایک نیچرل فینومینن ہے. اس میں اگین گورنمنٹ کو جی اوور ٹائم یہ دیکھنا ہوگا اور ٹیکس ریٹس کو آپ کو نیچے لانا پڑے گا. ٹرو. اور ٹیکس آپ اسی وقت لا سکتے ہیں نیچے جب آپ 2 چیزیں, ایک تو آپ براڈن کریں تاکہ ٹیکس ریٹ کم آئے لیکن آپ زیادہ لوگوں سے کلیکٹ کریں اور ریونیو آپ کا بڑھے, اور دوسری چیز یہ ہے جی کہ آپ کو خرچے, گورنمنٹ کے خرچے کم کرنے پڑیں گے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. گورنمنٹ کے خرچے جو ہیں اس میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے جی, سخت ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں, ڈپارٹمنٹ بند کرنے پڑتے ہیں, فورن ٹرپس بند کرنے پڑتے ہیں, منسٹریوں کو مرج کرنا پڑتا ہے, اور اس میں کافی پولیٹیکل ول کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس پہ گورنمنٹ کام ابھی کر رہا ہے, لیکن آئی تھنک اس پہ ان کو اور کام کرنے کی ضرورت ہے. اسٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی کافی لاس میکنگ ہے, ان پہ بھی آپ کو پابندیاں لگانی ہے, ان کی گورننس امپروو کرنی ہے. ٹرو, ٹرو. اور اس آئی ایم ایف نے بھی بہت بات کی, آئی ایم ایف نے گورننس کی بہت بات کی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ایک رپورٹ بھی آئی تھی کوئی 2-3. اچھا, اس پہ یہ ایس او ایز کے اوپر آنے سے پہلے ایک اور چیز ہم نے دیکھا
کہ ایف بی آر نے کہا, ایف بی آر کو ٹارگٹ دیا آفٹر اے لانگ ڈسکشن کہ جی انہوں نے 560 ارب کرنا ہے پہلے 6 مہینے میں, جس کے لیے انہوں نے بہت ساری چیزیں مانگی. انہوں نے کہا جی ہمیں 1100 نئی گاڑیاں بھی دے دیں. انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو سیلریز ہیں ان کو 4 گنا بڑھا دیں. حکومت نے سب کچھ کیا, لیکن اس کے باوجود ایف بی آر جو ٹارگٹ تھے اس کو اچیو نہیں کر سکی. اور اس کے بعد ہم اب دیکھتے ہیں کہ حکومت مکنزی کو کہہ رہی ہے کہ ان کو ٹریننگ دیں کہ آپ کا ٹیکس نیٹ کیسے بڑھایا جائے. حضور والا, ان کو آج تک یہی نہیں پتا کہ ٹیکس نیٹ بڑھے گا تو آپ کا سسٹم ٹھیک ہوگا. وہی لوگ, وہی بزنس کمیونٹی جو بار بار ٹیکس دے رہی ہیں, انہی کو سپر ٹیکس کے نام پر مزید ٹیکس کر دینے سے چیزیں نہیں ٹھیک ہوتی. بالکل جی, بات آپ کی صحیح ہے. اور میں پھر وہی بات کہوں گا کہ جو آپ کے پاسٹ کی کارنامے ہیں لاسٹ 15 20 30 سال کے, جہاں ہمارا بالکل ملک میں ٹیکس پیئنگ کلچر ہی نہیں تھا. اب یہ ہمیں بالکل صاف بات کرنی چاہیے. اس میں سب گلٹی ہیں جی, سب رسپانسبل ہیں. یہ آپ بے شک ایف بی آر کو کہیں یا آپ ہم پاکستانیوں کو کہیں, آپ اپنا ٹیکس بیس دیکھیں تو کتنے کم لوگ ٹیکس دیتے تھے, کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے یا اوائڈ کرتے ہیں. اس میں ہر قسم کی چیزیں ہوتی تھیں. تو اب ان کو سمجھ آئی ہے جی, ملک کو سمجھ آئی ہے کہ اب آپ کو یہ کلچر جو ہے یہ بلڈ کرنا پڑے گا. اور جی اس میں ٹائم لگتا ہے. جو آپ 50 سال سے نہیں کر سکے ہیں وہ آپ 2 مہینے میں یا 6 مہینے میں یا 1 سال میں نہیں کر سکتے. تو اس پہ بھی ہمیں پیشنس کی ضرورت ہوگی, اور اس پہ اگین جو ہے آپ کو بڑی اسٹرانگ مانیٹرنگ کرنی پڑے گی. ایف بی آر کے پلانز ہیں, وہ اپنی ٹیم کو اور اپنے ٹیلنٹ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, اپنے وہ ڈیجیٹل طریقے استعمال کر رہے ہیں جس سے ٹیکس کلیکشن بہتر ہو. وہ ڈائلاگ اور کمیونیکیشن ان کا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بہتر ہو رہا ہے. لیکن اگین میں نے کہا جی کہ ٹائم لگتا ہے. بہت سی اس میں سلپیجز ہیں. آپ کے بہت سے سیکٹرز ہیں جو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں. آپ کا جو ٹریڈرز کمیونٹی ہے وہ ٹیکس دینے کا ان کو کوئی خاص شوق نہیں ہے. آپ کے ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے, ایگریکلچرل سیکٹر, تو یہاں یہ بھی ٹائم لگتا ہے. اور آپ کی جی پولیٹیکل سینسٹیوٹیز ہیں, آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہے, تو تھوڑی سی اس میں جی پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. اچھا خورشید صاحب, لاسٹ ذرا مجھے بتائیے گا, ابھی آپ فرما رہے تھے اور میں بھی یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف بڑا نچکاری کی پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہا ہے, ایس او ایز کی اصلاحات پر بات کر رہا ہے. ہم سالوں سے دیکھ رہے ہیں, ایٹ لیسٹ میں کو 20 سال سے دیکھ رہا ہوں گا, ہم پی آئی اے کی بات کرتے ہیں, پاکستان سٹیل مل کی بات کرتے ہیں, ہم ریلویز کی بات کرتے ہیں, حکومتیں انیشیٹیوز دیتی ہیں, کہا جاتا ہے جی ہم کر رہے ہیں, لیکن ہوتا نہیں ہے. اس میں جو پرابلم ہے وہ آپ کو لگتا ہے پولیٹیکل ول کی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس طرح کے حالات ہیں جس کے اوپر شاید یہ ایس او ایز اسی طرح ہی چلتی رہیں گی؟ نہیں جی, یہ دونوں چیزیں ہیں. ایک تو پولیٹیکل ول پاسٹ میں بالکل نہیں تھا, بیکاز اگین جب آپ پبلک سیکٹر کے ایسٹس بیچتے ہیں تو اس میں بہت چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ جو خریدتا ہے وہ پیسے بنانا چاہتا ہے ان کمپنیوں سے, اور وہ کیوں پہ لیتا ہے. تو سب سے پہلے کوئی پرائیویٹائزیشن کی بات ہوتی ہے تو وہ پھر ان امپلائمنٹ کی بات ہوتی ہے, کیونکہ وہ لوگ نکالتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ انیفیشینٹ ہیں, ہمیں 18,000 لوگ نہیں چاہیے, ہم 10,000 سے چلائیں گے. تو اس میں پھر پولیٹیکل ول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کے لاسٹ 7 8 سال میں ڈفرینٹ گورنمنٹس رہی ہیں تو ایک کنسنسس نہیں رہا. ابھی بھی آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پرائیویٹائزیشن میں نہیں بلیو کرتی. اینڈ دوسری چیز یہ ہوتی ہے جی کہ جب اس قسم کا ماحول ہوتا ہے تو جو باہر کے انویسٹر بھی ہوتے ہیں یا آپ کے اپنے انویسٹر بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں بھائی ہم یہ لیں گے, پتہ نہیں یہ آج ہمارے ہم گلے ہی لیں گے نہ تو پڑ جائے. بالکل ٹھیک ہے, پڑ جائے, کل نیب آ جائے گا, کل کہے گا جی آپ نے پیسے کھلا کے دیا تھا, کل آپ کی انکوائری تھی, یا پھر آپ کا اکنامک انوائرمنٹ اتنا خراب تھا کہ وہ آپ نے خریدا تو اس پہ آپ کو زیادہ نقصان ہو گیا, انسٹیبلٹی تھی. تو جب تک آپ ایک ماحول نہیں کریٹ کریں گے, انویسٹمنٹ کلائمیٹ بہتر نہیں کریں گے, تو آپ کی پرائیویٹائزیشن بھی جو ہے وہ بہت مشکل سے ہوتی ہے. ویری رائٹ. میں آپ کو انڈیا کا ایگزامپل دیتا ہوں جی. یہ جو ایئر انڈیا تھی, جو انڈیا کا جو ایئر لائن ہے پی آئی کا ایکویولنٹ, اس کی پرائیویٹائزیشن 5 دفعہ فیل ہوئی تھی. 5 دفعہ. اینڈ میں وہ کیسے ہوئی پرائیویٹائزیشن؟ مودی صاحب نے جا کے ٹاٹا صاحب کو بیسکلی کہا کہ بھائی بچاؤ ہمیں, بچاؤ ہمیں, اور اس کے بعد ہی ہوا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.
बिल्कुल जावेद कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ होंगे और ज़रा एक जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो यूआई फे को लेकर इस वक्त हुकूमत में चल रहा है उस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन मुल्क इस वक्त सियासी बेयकीनी, आइनी कशमकश और बढ़ती हुई रियासती सख्ती के एक नहायत नाजुक मरहले में दाखिल हो चुका है। फैसला बंद कमरों में तय हो रहे हैं, सवाल सड़कों पर बिखर रहे हैं और अवामी एतमाद मुसलसल ज़ायल हो रहा है। ऐसे माहौल में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने सख्त इंतबाह जारी किया है कि आइन अवामी हकूक़ और सूबाई खुद मुख्तारी को एक मरतबा फिर पसे पुश्त डाला जा रहा है। मौलाना फजल रहमान के मुताबिक 11वें घंटे में लाई गई आइनी तरामीम ना सिर्फ गैर जमहूरी हैं बल्कि आइनी रूह के मुनाफी भी हैं। उनका कहना है कि हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात के जवाब में महज ज़बानी यकीन दहानियाँ दी, अमली इस्लाहात से गुरेज़ किया और यही तर्ज़ अमल मुल्क को तसादम और इंतशार की तरफ धकेल रहा है। इसी तनाजुर में अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहन अलीमा खान और कारकुनान पर मुबैना तशद्दुद के वाक़े पर मौलाना फजल रहमान का रद्द अमल गैर मामूली था। उन्होंने इस मंज़र को मरहूमा कलसूम नवाज शरीफ के साथ पेश आने वाले वाक़यात से जोड़ते हुए रियासती रवैये पर एक संजीदा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। मौलाना ने वाज़ह किया कि अगर ये तर्ज़ अमल ना रोका गया तो एहतजाज हुकूमत के ख़िलाफ़ एक जायज़ और नागुज़ीर रास्ता बन सकता है। इन्हीं अहम और हसास मामलात पर गुफ्तगू के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने, JUIFA के सीनियर रहनुमा। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मुल्क तेज़ी से इंतशार और तसादुम की तरफ बढ़ रहा है जबकि मौजूदा माशी और समाजी हालात किसी नए महाज आराई के मुतहम्मिल नहीं। JUIFA इस नाजुक सूरत हाल में किस किस्म का सियासी लाहे अमल इख्तियार करने जा रही है जी? ऐसा है कि हम मुल्की हालात के रेफरेंस से जब बात करते हैं तो हम इसको अब तक चाहते हैं कि कोई ऐसा रेजिस्टेंस न शो किया जाए जिसमें मुल्क के लिए मजीद मसाइल जन्म ले। कोई हम ऐसी तकलीफ सूरत हाल तक हमें ना पहुंचाया जाए जहाँ पे अल्टीमेटली हमें सड़कों पे आना पड़े। मगर शायद ये बात गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रही और दस्तूरी तरामीम और बाकी जो ना मज़हब से मुतल्लिक मामलात को अपने तौर पे जो है ना उसको डील करना और बग़ैर समझ के डील करना, सियासी तौर पे जो मामलात को हर तरह से अपने नीचे दबा लेना, लोगों के इस हद तक हकूक़ गस्ब कर लेना कि किसी को जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं। तो ये सब कुछ जो है वो लीड कर रहा है कि खुदा न खास्ता कल जो है ना वो मामलात बजाय ईवानों के मैदानों में ना तय होने लग जाए। इस बात के लिए कि चीज़ें कुक हो रही हैं और मुसलसल कुक हो रही हैं, बावजूद इसके कि तहम्मुल का स्टैंड का मुजाहरा किया जा रहा है हमारी तरफ से, मगर वो गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों के लिए खुद इन्वाइट कर रही है। अब ये देखना है कि अब मामलात को अब भी हुकूमत सीधा करना चाहती है या नहीं। हमने कई दफ़ा बातचीत की पेशकश की, हमने इस बात की पेशकश की कि PTI और नून के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो प्रॉब्लम है उसमें किरदार अदा करने के लिए तैयार है, मगर बातचीत का डोल डाला जाए। हमने इस बात की पेशकश की कि मामलात को विन विन सिचुएशन में दरमियान का कोई रास्ता निकाला जाए ताकि पाकिस्तान के लिए हम आगे बढ़ सकें, मगर शायद हुकूमत को ये मंजूर नहीं है और अगर ये मंजूर ना हुआ तो फिर इसके बाद अगले मरहले शायद शुरू हो जाए। वेरी राइट। अडयाला जेल की अगर मैं बात करूं, उसके बाहर अलीमा खान और कारकुनान पर मुबैना तशद्दुद को मौलाना फजल रहमान ने मरहूमा कलसूम नवाज के वाक़े से तशबीह दी है। JUIFA इस रियासती रवैये को किस तनाजुर में देख रही है और क्या ये तर्ज अमल एक ख़तरनाक रवायत की निशानदही नहीं कर रहा? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हुकूमत क्यों नहीं सीखती अपनी माजी से जो वाक़यात उनके साथ हुए, क्यों वो दोहराए जा रहे हैं? उस पर कलसूम नवाज साहबा से का रेफरेंस देने की वजह ये थी कि शायद जो है ना इस बात को याद आ जाए कि कल उनके साथ क्या हुआ था। और मैं उसमें 2 नाम और भी ऐड कर दूं, शायद मरीम नवाज का, उनकी बेटी का, और साथ ही अद्दी का नाम भी ऐड कर जी फरियाल तारपुर। जी बिल्कुल।
تو یہ سب کچھ جو ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ کل بھی سب کچھ اچھا نہیں تھا مگر آج بھی اچھا نہیں ہے. مگر کیا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان نے ہمیشہ اسی طرح سے خراب ہونا ہے یا خراب رہنا ہے؟ یہ سوال ہے اس وقت. اب اگر کل اچھا نہیں تھا یا کل کسی نے برا کیا تھا تو آج اچھا کر کے ہم کسی منزل کی طرف, کسی سیدھے راستے کی طرف اپنا رخ موڑ لیں تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ رخ نہ موڑا گیا تو یہ رخ تباہ کن ہوگا. ٹھیک, لیکن مجھے ایک چیز ذرا تھوڑا سا اس پہ رہنمائی فرمائیے گا کامران صاحب. ہم لوگوں نے تاریخ دیکھی ہے پاکستان کی, ہم نے دیکھا کوئی سیاسی حکومت جب آتی ہے وہ اپنی اپوزیشن جو ہوتی ہے اس کو کارڈن آف کرتی ہے, ایف آئی آر ہوتی ہیں, پرچے ہوتے ہیں, ان کے اوپر نیب کے کیسز کیے جاتے ہیں, اور اس سارے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں جی جمہوریت چلنی چاہیے, یہ سب کچھ ہونا چاہیے. آج دوبارہ وہی سب کچھ ہو رہا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, اور حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں اب ان کے اوپر وہی یہ ریاست کے لیے ایک خطرہ ہے, ان کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کہا گیا, اور جو کچھ ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھا, یہ چیزیں کہاں جائیں گی؟ یہ کبھی ختم ہوں گی یا آپ کو لگتا ہے نہیں یہ چیزیں یہ نہیں سیکھیں گے اور اسی طرح چیزیں آگے چلتی جائیں گی؟ تاریخ کا سب سے زیادہ تباہ کن سبق جو ہم نے آج تک سیکھا ہے کہ تاریخ سے کسی نے سبق نہیں سیکھا, اور اس میں یہ حکومت بھی شاید شامل ہے. آپ اس ملک میں یہ دیکھیے کہ محترمہ فاطمہ جناح سے لے کے ہر ایک کو غدار قرار دے دیا گیا, کو غدار قرار دے دیا گیا. وہ بعض کبھی کبھی پرانے اخبارات کی جو نا وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں, اس میں جو اس کی سرخیاں لگتی تھی اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح خان عبدالغفار کے ساتھ مل کے پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں. کبھی ان کے نلکے کا بل جو ہے نا وہ جو ہے نا سوال بن جاتا تھا, کبھی ان کے کوئی دوسرے بل کوئی سوالات کھڑے کر لیتے تھے. تو یہ صرف فاطمہ جناح تک, خان عبدالغفار خان تک نہیں بلکہ ہر ایک کو جو ہے نا یہ غدار کہنے کا اور غدار ڈکلیئر کرنے کا عمل جو ہے آج تک اس ملک میں جاری رہا ہے. غدار الحمدللہ اس ملک میں کوئی نہیں ہے, ہم سب پاکستانی ہیں, پاکستان کے لیے ہیں, اور پاکستان کو ہم پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں. صرف وہ لوگ وفادار نہیں ہیں پاکستان کے جو کہ طاقت میں ہوتے ہیں. تو جو بھی طاقت میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پاکستان کا وفادار کہتا اور سمجھتا ہے شاید, اور دوسروں کو غدار کہتا اور ڈکلیئر کرتا ہے. یہ غلط طرز عمل ہے. یہ کل جو ہے نا ان کے اپنے گلے پڑے گا. شاید یہ لوگ جو آج اقتدار میں ہیں کل اس میں ملک میں رہنے کے قابل بھی نہ رہے. بالکل ایسے ہی. مولانا فضل الرحمان کے بیان کے مطابق تحریک عدم اعتماد کے دوران جنرل قمر جاوید باجوہ جو اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے اور جنرل فیض جو ڈی جی آئی تھے براہ راست رابطے میں تھے اور فیصلے کرائے گئے. کیا یہ امر اس کی تصدیق نہیں کہ مسئلہ افراد نہیں بلکہ اس وقت کا پورا سیاسی سیٹ اپ اور حکومت تھی؟ اور کیا مستقبل میں بھی آپ کو لگتا ہے یہی ماڈل دہرایا جائے گا یا جا رہا ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ مجھے اس بیان کے پس منظر کا مکمل طور پہ علم نہیں ہے, مگر اس پاکستان میں جتنے بھی آپ دیکھ لیجیے فیصلے ہوتے ہیں یا فیصلے کیے گئے ہیں, یا کہیں گورنمنٹ ٹاپلز ہوئی ہیں یا کہیں پہ آگے گورنمنٹ بن رہی ہے, تو کچھ ادارے جو ہے کچھ طاقتور حلقے جو ہے اپنا رول جو ہے وہ کم کرنے کے لیے یا اس کو دستور کے مطابق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور شاید پاکستان کے ٹوٹنے کی وجہ, پاکستان کی تباہی کی وجہ, پاکستان کی کمزوری کی وجہ آپ اسی میں پائیں گے. آپ کو جس دن اس کو دستور کے مطابق قانون کے مطابق چلنے پر چھوڑ دیں گے اس دن معاملات سیدھے ہو جائیں گے اس ملک کے. بالکل صحیح. 27ویں آئینی ترمیم پہ آپ میرے پروگرام میں تھے, بہت ریزنٹمنٹ تھی جے یو آئی فے کی طرف سے, بہت سخت ریزنٹمنٹ تھی. ہم انڈورس کرتے ہیں اس بات کو. مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا ہے کہ 11ویں گھنٹے میں پیش کی گئی آئینی ترامیم کو آئینی تقدس 1, عوامی حقوق 2 اور صوبائی خود مختاری کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اب 28ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے اور وہ ایک نیا چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, کہا جا رہا ہے جے یو آئی فے ایک سائڈ پر ہے, پیپلز پارٹی کی اپنی ریزنٹمنٹ ہے, ایم کیو ایم کی اپنی ریزنٹمنٹ ہے, یہ سارا کچھ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ یہ تو پورے اس پروسیس کو ہی خراب کر رہا ہے جس پرپز کے لیے پارلیمنٹ بنائی گئی. وہ پروسیس بھی خراب ہو چکا. ایک سٹرکچر تھا اس دستور کا, وہ دستور کا جو سٹرکچر تھا اس کو ہم بہت پہلے ہی ڈیمیج کر چکے ہیں.
اور اسپیشلی اس جو آخری والی ترمیم ہے اس میں جو ہے نا ہم نے اس کی تباہی پھیر دی ہے. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں نا کہ تیرے گھر کے سامنے میں ایک گھر بساؤں گا، ایک عدالت کے سامنے دوسری عدالت، اور وہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ کون سا کیس کدھر جائے گا، کون سا کیس کدھر جائے گا. بالکل ایسے. اس صورتحال میں جب کوئی ملک چلے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ کنفیوژن کیوں کریٹ کیا گیا؟ عدالتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. آپ نے عدالتوں کو کنٹرول کر لیا، آج کا دن تو شاید آپ کا اچھا گزر جائے گا، کیا پاکستان کے سارے دن اس کے بعد اچھے گزریں گے؟ اس کے اوپر جو ہے نا آپ اس کو کبھی تجزیہ کریے تو نتیجہ جو ہے نا آپ کو جو ہے وہ خدا نخواستہ اس کا جواب بہت برا لگتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر کوئی ترامیم جو ہے وہ ریکوائرڈ بھی ہو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، کئی کئی مہینوں تک چلنی چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے حکم کر دیا، اس کے بعد آپ آئیے انگوٹھا لگائیے، جو انگوٹھا نہیں لگاتا وہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہی والے الزامات آپ لگانا شروع کر دیتے ہیں جو آپ نے فاطمہ جناح پہ لگائے تھے، محترمہ پہ، جو غفار خان پہ لگائے تھے یا دوسروں پہ لگاتے ہیں. کبھی مسلم لیگ بھی غدار ہوا کرتی تھی، یہی والی مسلم لیگ، وہ اس وقت یہ آج کی پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو غدار جو ہے نا وہ کہا کرتی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتی تھی. آج یہ پی ٹی آئی کو غدار کہتے ہیں. بھائی اگر یہ سارے غدار ہیں یا اتنے ووٹ لینے والے غدار ہیں پھر خدا نخواستہ جو ہے نا یہ ملک کا کیا بنے گا؟ آپ کیا حرکتیں کیا کر رہے ہیں؟ دونوں تو اطراف کی حرکتیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا کرتی. بالکل صحیح. حکومت اگر اس وقت کی جو حالات ہیں، میں اگر اس پہ دیکھوں، اپنا رویہ درست نہیں کیا تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج ناگزیر ہو جائے گا. اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے بعد جے یو آئی پر بھی تشدد، گرفتاریاں، 144 جیسے اقدامات لگائے تو پھر پارٹی کی جانب سے کس نوعیت کا رد عمل یا کیا ہوگا؟ کیونکہ اپیرنٹلی کہا تو یہ جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ ہم مولانا فضل الرحمان کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن اس عزت کو جب ہم ٹرانسلیٹ ہوتے دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ بہت ایک تکلیف ہوتی ہے کہ آپ ایک جگہ کچھ کہہ رہے ہیں اور جب اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے تو آپ اس سے بالکل نگیٹ کر رہے ہیں جو آپ ٹال کلیمز کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان کو لے کر. وہ اس بات کو آپ کے سوال کو میں ریفریز کر دیتا ہوں. انفیکٹ یہ عزت نہیں ہے، یہ ایک خوف ہے، وہ اسٹیٹ پاور کا خوف ہے. جس کو وہ عزت کے جو ہے نا وہ اس میں لپیٹ کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مولانا صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں، تاکہ وہ جو ہے نا وہ کسی دن کوئی دن ایسا نہ آ جائے، تنگ آمد بجنگ آمد والا دن نہ آ جائے. ادروائز وہ عزت ہم نے دیکھ لی. وہ سائز ریڈیو ہمارا جو جے یو آئی کا سائز ریڈیوس ہوا ہے، وہ اس ریڈکشن میں بھی کوئی ہمارے اپنے ہی دوست جو ہے وہ اس وقت کے دوست جو ہے وہ شامل تھے. اور اس کے بعد بھی مگر سوال اب پھر اس کے بعد یہ آ جاتا ہے کہ اس کے بعد جب آگے بڑھنے کا عمل شروع ہوتا ہے، آپ نے دیکھا 26 امینڈمنٹ میں ہم نے پی ٹی آئی کو انگیج کیا تھا. بالکل مجھے یاد ہے، ہر طرح سے ان کو جو ہے نا وہ اکوموڈیٹ کیا، انگیج کیا. اس کے بعد دی مومنٹ ان کا وہ نکل گیا، وہ اس وقت یہ سارا کچھ ہونے جا رہا تھا جو اب کچھ ہوا ہے ہم نے نہیں ہونے دیا. جب وہ نکل گیا تو سب، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ سڑکوں پہ فی الوقت احتجاج کے لیے نہیں چل سکتے. سب سے پہلے ملبہ انہوں نے ہم پہ پھینکنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم تو اس میں کچھ بھی نہیں تھے، یہ سارے کا سارا قصور جو ہے نا وہ مولانا کی بات. تو یہ جب یہ حرکتیں ہوں گی تو دوسری طرف بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ اس پوری اگر فرض کریے کہ روڈز پہ آ جاتے ہیں، نتیجہ جو بھی ہو مطلب بظاہر بینیفیشری جو وہ پی ٹی آئی ہوگی، اور وہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ایک موقع بھی نہیں جانے دیتی دوسرے کو رسوا کرنے. بالکل ایسے. ویری رائٹ. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک سے جس وقت واپس آئیں گے تو یہ جو موجودہ حالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ان کی پابندیاں، ملاقاتوں پر کنٹرول اور ممکنہ جیل منتقلی، اس پر بات کریں گے اور فیصل چودھری لیگل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہوں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین، پاکستان کی سیاست اور طاقت کے مراکز میں اس ہفتے ایک ایسا طوفان برپا ہوا ہے جس نے کئی پردے ایک ساتھ چاک کر دیے ہیں. پاکستان تحریک انصاف پر عائد پابندیاں، عمران خان کی ملاقاتوں پر سخت کنٹرول، پنجاب اسمبلی میں منظور کی گئی قرارداد اور اڈیالہ جیل سے ممکنہ منتقلی، یہ سب اقدامات محض انتظامی فیصلے نہیں بلکہ ایک بڑے سیاسی نقشے کی تشکیل نو کے اشارے دے رہے ہیں. اسی دوران سابق لیفٹیننٹ جنرل ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی جانب سے سنائی گئی 14 سال قید کی سزا نے عسکری اداروں میں احتساب اور شفافیت کے ایک نئے باب کو نمایاں کر دیا ہے. ایسا باب جس کے سیاسی اثرات بھی واضح طور پر محسوس کیے جا رہے ہیں. دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری کی حالیہ سخت بیانات
सियासी इत्तेहादियों, ताकत के तवाज़ुन और मुस्तकबिल की सफ़बंदियों की नई झलक दिखा रहे हैं, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से NFC अवार्ड और फंड्स की तकसीम के फैसले ने सूबाई ताल्लुकात में एक नई बेचैनी पैदा कर दी है। यूं हर फैसला, चाहे वो सियासी हो, अदालती हो या माली, रियासत की ताकत के तवाज़ुन पर असर डाल रहा है। सियासत, इख्तियार और वसाइल, ये कशमकश इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि हर गुजरता लम्हा एक नया मोड़ लेकर आ रहा है। इस तमाम तर सूरत पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है माहिर कानून फैसल चौधरी साहब ने। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आयद पाबंदियां, इमरान खान की मुलाकातों पर सख्त कंट्रोल, पंजाब असम्बली की करारदाद और अडियाला जेल से मुमकिना मुंतकली, इन तमाम इक़दामात ने मजमूई सियासी मंजरनामे की अगर मैं बात करूं, या जो पावर प्ले इस वक्त हम देख रहे हैं मुल्क के अंदर, वो किस तरफ जाता आपको नजर आ रहा है, या असर नौ एक नई बेंचमार्किंग हो रही है? यार देखिए, पॉलिटिक्स तो इस मुल्क में हो नहीं रही, ना एस्टैब्लिशमेंट, ना हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटजी है, ना PTI के पास कोई ऐसी कोहेरेंट पॉलिटिकल हिकमत अमली नजर आती है जिसे आप कहें कि जाके वो कुछ पॉलिटिकल अरीना में कुछ चेंज करें। क्योंकि जो अभी इनकी एफर्ट है तहरीक तफ्ज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, वो तो 1.5 साल से हमने ट्राई किया। अब मुझे नहीं पता कि उसमें पीपल्स पार्टी ज्वाइन इन करेगी या अपोजिशन की दीगर जमातें अगर जाती हैं तो वो फिर क्या करते हैं। तो ये चीज़ें अब मेरे ख्याल में इसका टाइम थोड़ा सा लेट हो गया है, सिचुएशन नहीं आई है। उस सिचुएशन में अभी नए इवेंट का इंतजार करना पड़ेगा PTI को। कोई नया इवेंट होता तो उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। सारी सिचुएशन जो अभी आप बात करें, सारी सिचुएशन जो है वो टर्न अराउंड हुई, या वहां पर जो रिबटल आया इस सिचुएशन में वो उस ट्वीट से था, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? वो ट्वीट करनी चाहिए थी, वो ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी? हाउ डू यू सी दैट? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। और देखें, आपको कोई भी जो गुफ्तगू करनी होती है, सियासतदान, उनके स्पोक्स पर्सन या उनके मैसेंजर्स, वो तो सियासी असलूब में बात करते हैं ना जी, सियासी जबान में बात करते हैं। ये तो जो वकील जैसे एक मुकदमा लड़ता है, वो उसी क्लाइंट के लिए लड़ा होता है जज के साथ, उसी से बहस कर रहा होता है, लेकिन वो एक एक मैनरिज्म होता है, एक तरीक़ेकार होता है गुफ्तगू का। सख्त बातें भी जो हैं वो किसी अंदाज जो महज़ब अंदाज़े गुफ्तगू में की जा सकती हैं। मौलाना फजल रहमान साहब बहुत सख्त स्टांस लेते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी लेते हैं, लेकिन वो कभी वो एक रेड लाइन क्रॉस नहीं की जाती, पर्सनल हमले नहीं किए जाते। फिर वो जो ट्वीट थी या जेल के बाद जो गुफ्तगू थी, मैं उसको गैर जिम्मेदाराना समझता हूँ। और कि वहाँ उसका देखें ना, कोई भी अगर आप कुल्हाड़ियाँ ढूंढ के उन पे पैर मारते रहेंगे तो आपके अपने पैर जख्मी होंगे। बिल्कुल सही। तो आपको सोचना पड़ता है ना सर, जब भी आप कोई एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन क्या आएगा, उस रिएक्शन के नतीजे में आपको फायदा होगा, नुकसान होगा। तो ये सिर्फ देखें, इमरान खान साहब की मजलूमियत, उनकी बहादुरी, उनकी दिलेरी, उनके ऊपर जो सियासी मुकदमात हैं या उनकी बेगुनाही, ये एस्टैब्लिश्ड है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मजीद जो है किसी किस्म की एडिशन की जरूरत भी है, वो ऑलरेडी काफ़ी है। अब जो ज़रूरत इस अमर की है, जो इमरान खान साहब की फैमिली है या उनकी जो PTI मौजूदा है, वो सियासी फार्मूले की ज़रूरत है जिससे ये पॉपुलैरिटी को सियासी कामयाबी में बदल सकें। और जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई एक पॉजिटिव स्टेप में या पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई बंदा जाता है, पार्टी के अंदर से, पार्टी के बाहर से, राइट से, लेफ्ट से, उस पर पानी फेर दिया जाता है। इससे इमरान खान साहब की मुश्किलें तो बहुत बढ़ गई हैं। अब ना उन पे एक्सेस होगी, ना उनका पैगाम आएगा। पहले जो है वो थोड़ा बहुत आ जाता था, वो भी नहीं आएगा। बाहर आप सेट इन करते रहे, वो तो आप मतलब मेरा सेट इन करने वालों से कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी तो दिलचस्पी है जो जेल के अंदर है। बिल्कुल ठीक। मेरी या हमारे जो PTI के कारकुनान है, हम तो इमरान खान साहब की तरफ देखते हैं, उनका मैसेज क्या आएगा, वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या हो रहा है। आप देखिए कि इतने अरसे से मुलाकातें बंद हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। इन्होंने हाथ से लिख के दिया, फिर भी मुलाकातें नहीं हुई। तो ये सारी सिचुएशन जो है, इसमें कोई पॉजिटिविटी PTI के लिए नजर तो नहीं आती। अभी आप बात कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी को सियासी कामयाबी में बदलना है, लेकिन एक तरफ हम ये आप बात कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की जानिब से सुनाई गई 14 साल की सज़ा
فوج کے اندر بھی ایک احتساب اور شفافیت کو دکھا رہی ہے، اور اس کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ بھی اس وقت حکومت ڈسکس کر رہی ہے کہ جی ان کے وجہ سے جو پولیٹیکل سسٹم چلا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو obviously کہا جا رہا ہے، وہ بھی ڈاؤن دا روڈ اسی پیرائے کے اندر اس کو اکاؤنٹیبل کیا جائے گا. دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ یہ تو اب ہر وزیر جو ہے وہ اپنا اپنا سکور سیٹل کر رہا ہے نا. جس کی عدلیہ کے ساتھ کوئی گرج ہے، طلال ہو گئے یا باقی ہو گئے، وہ ان کے ساتھ ججز کا نام لے دیتے ہیں. اختیار ولی خان صاحب کی بیوروکریسی سے شکایت ہے تو بیوروکریسی کا نام لے دیتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال تو جب بندہ اس پہ تبصرہ کرے نا، ایک انٹرنل ایشو ہے ادارے کا. انہوں نے اپنے آفیسر کے خلاف ایک ایکشن لیا ہے، 15 مہینے کا ٹرائل چلا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے ظاہر کافی لمبا ٹرائل چلا ہے. تو جو ہے ان کے وکلاء کی طرف سے یا ان کی ٹیم کی طرف سے کوئی ایسی شکایت بھی نہیں آئی ہے. اب ہمیں اور آپ کو تو جو سنائی باتیں وہی بتائیں، بالکل، کیونکہ ہمارے پاس کوئی نہ تو ڈیٹیل آئی ہے کہ کس بنیاد پہ سزا دی گئی ہے، کیوں دی گئی ہے، تو بھی بندہ تبصرہ کر سکتا ہے. اب اس پہ تبصرہ کرنے سے میں تو اس لیے قاصر ہوں. ہر آدمی جو ہے وہ اٹھتا ہے روزانہ. آپ جو ڈیفینس منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کچھ لوگوں کا ابھی بھی نام لے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو واپس جو ہے وہ لائیں. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اس چیز کو اتنا زیادہ کیوں بلو اپ کیا جا رہا ہے. میرا خیال میں جس کو نہیں بھی پتا ہوگا ان کو بھی پتا لگ جائے گا کون کیا. اس سے تاثر بھی ٹھیک نہیں پیدا ہوتے. سو میرا خیال میں تو اس چیز کو ڈاؤن پلے کرنے کی ضرورت تھی. بٹ آئی ڈونٹ نو ہو از ایڈوائزر، اور کوئی اسٹریٹجیز جو ہوتی ہیں جیسے آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس اٹ سیلف تھی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن میرا خیال میں اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ حکومت کی جو پریسر تھا یا کاؤنٹر نیریٹو کوئی نہیں ہے. عمران خان کی سیاست کا توڑ تو ہے کوئی نہیں. تو اس سے جو ہے وہ پھر ان کو خود آنا پڑا تاکہ امپیکٹ کریٹ ہو. اس وقت حکومت کی ٹھیک. ابھی کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے پہلے میرے ساتھ سیگمنٹ میں تھے، ان سے بھی میرا یہ سوال تھا. مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے دوران فارمر چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید براہ راست رابطے میں تھے اور فیصلے کرائے گئے. اس بیان کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ ڈی جی آئی کین ناٹ آپریٹ وداؤٹ چیف آف آرمی سٹاف's consent. اس کو آپ کیسے لیگلی دیکھتے ہیں؟ ویسے وہ تو یہ بینیفیشری ہے نا، تو یہ اس سائڈ پہ تو نہیں جائیں گے. دیکھیں نا، اگر آپ ججز کو ہاتھ لگائیں گے تو ان کے پاس بھی اسٹوریاں ہوں گی. تو ہم تو چاہتے ہیں چیزیں آئیں سامنے، لوگوں کو پتہ تو لگے نا کہ کرتے کیا ہیں یہ پیچھے بیٹھ کے. اور جس طرح سے یہ مولانا صاحب کا خود سما ٹی وی پہ ندیم صاحب کے ساتھ انٹرویو ہے، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ساری پارٹیاں تھیں اور فیض صاحب تھے، قمر جاوید باجوہ صاحب تھے. تو انہوں نے کہا جی کیسا کرنا ہے. تو یہ چیزیں ان کا احتساب، وہ تو بہت اچھی بات ہے. میرے خیال میں تو یہ ایک ایگزامپل اچھی سیٹ ہو رہی ہے کہ آپ جو لوگ پولیٹیکل معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں اس کو جو ہے ادارہ اپنے آفیسرز کو بالکل کلیئر ایک وارننگ بھی دے رہا ہے اور سزا دے کے ایگزامپل بھی سیٹ کر رہا ہے. اب کہ جی اس کو اگر آپس میں لیتے ہیں تو دیٹ از تو ایڈمیٹڈ فیکٹ. مولانا صاحب نے خود بھی کہا، اب کامران صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے. تو یہ چیزیں تو ہوئی ہیں. اب اس میں جو سزا ہوئی ہے کیا وہ اس ایشو پہ ہوئی ہے اس کا، کیونکہ ریٹرن ہمارے پاس کوئی فیصلہ نہیں ہے، کوئی دستاویز نہیں ہے، کوئی ٹرائل کی پروسیڈنگ. یہ تو ان کے وکلاء زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن سیاست میں عدم مداخلت جو ہے وہ تو پیراماؤنٹ ہے. وہ تو ایک ایسا پرنسپل بات ہے جس سے کوئی بھی ڈیویٹ نہیں کرتا. ظاہر ہے آرمی ایک بہت پریمیم ادارہ ہے سیاست میں، تو آپ کو لگتا ہے یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ ڈاؤن دا روڈ ہم دیکھیں گے اپ اینڈ ڈاؤن دا اسٹریم ٹریول ہو سکتا ہے؟ ڈو یو ریئلی بلیو سو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ اب میں میرا مقصد ہے کہ فارمر چیف آف آرمی سٹاف اور ڈاؤن دا روڈ جو آبویسلی 1 ڈاؤن 2 ڈاؤنز ان کو کمپلائنس دیتے رہے چیزوں کو لے کر، آبویسلی بیکاز ہی واز ڈی جی آئی اور وہ خود تو نہیں سارا کچھ کر رہے تھے. دیر واز اے فل ہیرارکی. ایک کل بھی یہ بات ہو رہی تھی جنرل غلام مصطفیٰ اینڈ جنرل سمریز کے ساتھ، وہ کہہ رہے تھے اٹ از ایکچولی اے فل ہیرارکی جس کے تھرو یہ ایکسپیڈائٹ کرایا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی جی. دیکھیں جو جتنا مربوط نظام ہے آرمی کا یا جتنا مربوط نظام ہے ہماری فورسز کا، اس میں یہ چیز تو کہنا مشکل ہے نا کہ کوئی ڈی جی آئی اتنے پاورفل تھے کہ وہ آن زون کر رہے تھے. لیکن میرا خیال میں جو ابھی سٹوریز آج بھی آئی ہیں یا جو کل بھی آئی ہیں باخبر ہلکے بھی، میں خود کیونکہ قومی آرمی چیف کا لائر رہ چکا ہوں، سو کیپنگ دیٹ ایکسپیرینس ان مائی مائنڈ، جنرل مشرف صاحب کے دور میں بھی جب ہائی ٹریزن چل رہا تھا تو I have known for the fact کہ
मेरा नहीं ख्याल कि जनरल बाजवा के ऊपर हाथ डाला जाएगा या उसकी कोई अप्रूवल दी जाएगी. दैट इज वे टू मच. आगे जो हो गया वो भी बहुत ज़्यादा है. मतलब इस लिहाज से कि लेफ्टिनेंट जनरल और फॉर्मर डीजीआई फर्स्ट डीजीआई हैं, वैसे तो उनका एक मरबूत निज़ाम है एहतसाब का, इदारा करता रहता है. ठीक. लेकिन इतना बड़ा ऑफिसर को पहली दफ़ा सज़ा हुई है. अच्छा चौधरी साहब, जो आप बात कह रहे हैं वो बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस वक्त जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं इससे कुछ देर कबल राना सनाउल्लाह कह रहे हैं यही चीज़ कि जी चलाने वाले कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ थे, और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझ पर झूठा मुकदमा. अर्लियर आपको याद है वो कहते थे कि उस वक्त जो मिनिस्टर फॉर स्टेट शहरियार आफरीदी थी उन्होंने और इमरान खान ने उनके ऊपर हेरोइन का केस बनाया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं मुझ पर झूठे मुकदमे की जिम्मेदारी कमर जावेद बाजवा फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर है. इसको आप फिर अब किस पे राय में देख रहे हैं आज की हुकूमत के लिए? नहीं, ये राणा साहब का स्टांस है, हमेशा से वो यही रखते हैं. और उसमें वो बड़े जब वो कंवर बाजवा साहब की जब हाजिर सर्विस थे शायद तब वो थोड़ा सा लिहाज करते थे या उनको करना पड़ता था, वरना राना सनाउल्लाह मैंने देखा वो लिहाज नहीं करते किसी का. और उनका हमेशा से यही स्टांस है कि कमर बाजवा ने उनको बनाया और उन्होंने ये भी कहा कि ये इसको स्मार्ट करो और ये वो चीज़ें जो वो आ रही हैं. तो देखें, अगर कमर बाजवा साहब ने भी ये बात बनवाई और उनका ये राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है, तो आई थिंक कि फिर ये तो वो हुकूमत में है, अब अपोजिशन में तो है नहीं, वो मुतालबे तो ना करें, फिर जाके एक्शन लें. जो लोग मुलव्वस थे या जो भी थे, अब राना साहब वो जो हैं उनकी हुकूमत है, पंजाब में भी है और वफाक में भी है, तो अब वो तो उनके अपने हाथ में है. हम मुतालबा तो कर नहीं सकते, मुतालबा तो हम जैसे लोग करें जिनके इख्तियार में कुछ नहीं है, तो हम तो अपोजिशन है, तो हम तो मुतालबा ही कर सकते हैं ना जी. लेकिन हुकूमत जो है वो तो एक्शन लेती होती है. वेरी राइट. फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी, वेरी ग्रेटफुल. नाज़रीन, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में जिसे आज़ादी, कानून और इंसानी हकूक़ का अलमबरदार कहा जाता है, वहाँ आज अफ़गान पनाह गुज़ीन खौफ की एक नई कैद में जकड़े जा रहे हैं. द गार्डियन की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि वो लोग जो जंग, बर्बादी और जुल्म से जान बचाकर यहाँ पहुँचे थे, अब अपनी ज़िंदगी के सबसे अंधोनाक इम्तिहान से गुजर रहे हैं. अदालतों में समाअत के मुंतज़िर, कानून के दायरे में रहने वाले और रियासती हदायत पर अमल करने वाले अफराद अचानक खामोशी से हिरासत में लिए जा रहे हैं. शुमाली कैलिफोर्निया में दर्जनों अफगान ख़ानदान एक ही रात में अदम तहफ़्फ़ुज़ और दहशत के साए में चले गए. दरवाज़ों पर दस्तक हुई, घरों के अंदर से लोग उठाए गए, कुछ को कम्युनिटी सेंटर से, कुछ को रास्तों से. इंडियाना में एक तालिब इल्म जो क्लास से वापस लौट रहा था, एक नामालूम गाड़ी में बिठा कर ले जाया गया. न्यूयॉर्क में वो पनाह गुज़ीन जो खुद को कानून के सामने पेश कर रहे थे, ICE दफ्तर पहुंचकर गिरफ्तार कर लिए गए. वकील कहते हैं ये गिरफ्तारियां सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं, ये एतमाद के कत्ल की कहानी है. बहुत से पनाह गुज़ीन पहले ही इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग में थे, शराइत पूरी कर रहे थे, मगर फिर भी गैर मुतवक्का गिरफ्तारियों ने खौफ को मामूल बना दिया है. ह्यूमन राइट्स फर्स्ट के मुताबिक इसके नतीजे में एक ऐसी फ़िज़ा ने जन्म लिया है जहां ख़ानदान अपने घरों में भी खुद को महफूज नहीं समझते. ये सब उस वक्त हुआ है जब नेशनल गार्ड्स पर हमले के बाद सख्त पॉलिसी तब्दीलियां सामने आई हैं. इमिग्रेशन की कानूनी रस्ते मजीद तंग कर दिए गए हैं और जो लोग तबाहशुदा वतन से जान बचाकर निकले थे वो एक और खौफ के दायरे में कैद हो गए हैं. दुनिया आज़ादी का नारा लगाती है, मगर हकीकत में इंसानी हकूक़ की एक और फाइल बंद कब्रों में दफन कर दी गई है. और नाज़रीन, तारीख गवाह है, जब इंसाफ कमज़ोर हो जाए, जब ताकत जवाब दे ना रहे, तो कानून सिर्फ कागज़ पर रह जाता है और इंसान सिर्फ एक फाइल नंबर बनकर रह जाता है. इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है, जहां हक की ज़बान खामोश कर दी जाए, जहां हक की ज़बान खामोश कर दी जाए, वहां जुल्म खुद कानून बन जाता है. इसी सोच के साथ मुझे मंसूर आज़म काजी को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.